بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد یعقوب خان۔ اور عالمی سطح پہ اگر بات کریں ہندوستان کی تو جس طریقے سے جال سازی بے نقاب ہوئی ہے ہندوستان کی اور ڈس انفو لیب کے جو انکشافات ہیں، کیا دنیا اب سوچنے پہ مجبور ہو جائے گی ہندوستان کا جو اصلی چہرہ سامنے آیا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ جو اوورسیئر کشمیری ہیں ان کا جو رول بنتا ہے اور آزاد جو کشمیر کی جو پرامن آبادی ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے جو اندرونی خراب حالات ہیں، عالمی جو منظرنامہ ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور کشمیر کی جو صورتحال ہے کہ کشمیر کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے علی رضا سید صاحب ہے۔ آپ چیئرمین ہیں کشمیر کونسل ای یو کے، آپ کو خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں نائلہ چوہان صاحبہ، آپ سابق سفیر ہیں، آپ دونوں کو خوش آمدید۔ آپ سے آغاز کریں گے کہ کیا کہیں گے کہ جو بھارتی چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا ہے، ڈس انفو لیب کے انکشافات، اب آپ کیا توقع کر رہے ہیں عالمی برادری سے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد ہم نے اپنا رول کیا ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ڈس انفو لیب ہے یہ یورپین یونین کے ایک این جی او ہے، لیکن یہ جو ایکسٹرنل ایکشن سروس ہے وزارت خارجہ اس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ امپارشل رپورٹ ہے، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں میں کہوں کہ میرا رول ہے یا کسی ہمارے لوگوں کا رول ہے۔ اس میں وہ ایک انسیڈنٹلی ان کو ایک اس کے بارے میں جب پتہ چلا، اس سے پہلے ای یو ٹوڈے کا ہوا تھا نومبر 2019 میں، اور اب جو ہے یورو کرونیکل کے نام سے، ٹھیک ہے، ای یو کرونیکل، تو وہ ہمیشہ اس قسم کے نام استعمال کرتے رہے جو پتہ یہ چلتا تھا کہ یہ انسٹیٹیوشنز کے ڈاکومنٹ ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز کے میگزین ہیں، یہ انسٹیٹیوشنز یورپین انسٹیٹیوشنز کی ویب سائٹس ہیں، ٹھیک ہے، ان کو وہ ریفرنس بنا کے وہ آگے اس پاکستان کی بدنامی کے لیے، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور کشمیریوں کی جو تحریک آزادی ہے اس کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ 15 سال سے ایک نیٹ ورک تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت ہے کہ ہم نے رول کیا ادا کرنا ہے۔ دیکھیں، اس وقت ہمارے جو سفارتخانے ہیں یا ہماری جو ڈائسپورا ہے اس کا، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے میں اپیل کروں گا کہ وہ اس چیز کو مزید جو ہے نا وہ لے کے جائیں، یونائٹڈ نیشن میں بھی لے کے جائیں، جنرل اسمبلی میں بھی لے کے جائیں، اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس پہ ان کو اٹھائیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ موقع بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے، کیونکہ بھارت بڑے سائنٹیفک طریقے سے وہ لابنگ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایک امیج پاکستان کا جو بنایا ہے جھوٹ پہ مبنی امیج، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ڈائسپورا ہے وہاں اس کو بھی ایک رول ادا کرنا ہے کہ بھارت کی جو اس قسم کے جتنے بھی وہ اقدامات ہیں اس کو بے نقاب کرنا، اور جو اصل حقائق ہیں وہ ان لوگوں تک اور ان کے ریپرزینٹیٹو یا جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان تک پہنچانا۔ بالکل یہ نائلہ صاحب، آپ کیا کہیں گے، کتنا اتفاق کریں گے کہ کتنا اب ہم ایکٹیولی رول ادا کر سکتے ہیں کہ ایک بہترین موقع ہے، اب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ راشد صاحب، میں آپ سے متفق ہوں، رضا صاحب سے بھی، کہ یہ ایک بہت اچھا موقع ہے جو بے نقاب ہوئے ہیں وہ اس کو ہم مزید دنیا میں پھیلائیں، ٹھیک ہے، اور ان کو صحیح پلیٹ فارمز پہ ہم بتائیں کہ یہ اس طرح سے ہو رہا ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہو گیا، بٹ یہ ایک ایسا موقع ہے جس میں کہ جیسے آپ سے پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی، ایک ہائبرڈ وارفیئر چل رہا ہے، تو اس کے کانٹیکس میں بھی یہ جو ذہنوں اور دلوں کے اوپر اثر کرتے ہیں اپنے میڈیا، جس طرح رضا صاحب نے کہا کہ بڑے سائنٹیفکلی کام کرتے ہیں، وہ بڑی اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہیں، تو ہمیں ان کا توڑ ابھی یہ اچھا موقع ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، لیکن علی رضا سید صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو عالمی سطح پہ بے نقاب ہوا ہے، جال سازی کی ہے، اور اگر کرائم دیکھا جائے تو عالمی سطح پہ یہ سائبر کرائم میں آتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہونا چاہیے۔ کون سا فورم ہے جہاں جایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ای یو جو ہے وہ اس کی انٹرنل وہ چل رہی ہیں، ڈسکشن چل رہی ہیں۔ ابھی پارلیمنٹ جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے پارلیمنٹ اس طرح کام نہیں کر رہی، لیکن اس میں ہمارا جو سفارتی اثر رسوخ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ 27 ممالک جو ہیں
यूरोपियन यूनियन के, वहाँ पे जो हमारे एम्बेसीज हैं, हमारे मिशंस हैं, वो इस चीज़ को जो है ना उनकी लोकल गवर्नमेंट के साथ उठाएं, क्योंकि लोकल जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनका एक इम्पैक्ट होता है जब भी डिसीजन होता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के आपको पता है 3 डिफरेंट वो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट एक है, लेकिन यूरोपियन कमीशन एक है, और उसके बाद जो यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल जो है वो हेड ऑफ स्टेट्स बैठते हैं उसमें। तो अगर आप नेशनल गवर्नमेंट्स को कन्विंस कर लें या उन तक ये चीज़ लेके जाएं, तो वो जब काउंसिल की मीटिंग होगी तो उसमें उठेगा, और वो फिर जो कमीशन है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। नलक साहब, आप क्या कहेंगे कि जो रुकावट है मसला कश्मीर के हल के लिए, आप क्या समझती हैं कि आलमी जो इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, सिर्फ ये वजह है? देखिए, इसमें दो पहलू, एक तो जो रजा साहब ने बात की उसमें थोड़ी सी मैं रोशनी डालना चाहूंगी कि एम्बेसीज अपना काम कर रही हैं, ठीक है, और वो हुकूमतों को जो हम बताते रहते हैं, और मेरा जो तजुर्बा है उससे यही मुझे मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जब आपका डायस्पोरा जो कि वहाँ के नेशनल्स हो चुके होते हैं, उनका उधर के पॉलिटिशियंस से ज्यादा असर होता है, सही, क्योंकि उनका वोट बैंक होता है। अब आप देखें कि अब जो हिंदुस्तानी डायस्पोरा है बाहर, वो बहुत इफेक्टिव है, उनके पास बहुत पैसा भी है, और बहुत सारे जो है उनके पॉलिटिक्स में है, मेन स्ट्रीम में है, तो वो उसको अपना एजेंडा मतलब दे प्ले डबल रोल। ठीक है। हमारे जो है वो उस तरह से इतना डायस्पोरा एक्टिव नहीं होता, वो अपने कामों में जो ज्यादा उनके जॉब्स हैं उनमें बिजी होते हैं। मेरी ये भी अपने डायस्पोरा को भी अपील होगी कि उनके ऊपर सारा जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज दे आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, और पॉलिटिशियंस दुनिया में कहीं भी हो अपने वोट बैंक पे वो डिपेंड करते हैं, और अगर वो वोट बैंक जो है वो प्रेशर डाले पॉलिटिशियन से, जैसे आई वाज हाई कमिश्नर ऑस्ट्रेलिया, आई हैड सीन कि किस तरह से हमारे डायस्पोरा, ये फैंटास्टिक डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट दे नीड अ बिट ऑफ मोबिलाइजेशन कि वो अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन तक ये बात पहुंचाएं, और उनके थ्रू जो हुकूमत वक्त है वहाँ की उस पे असरअंदाज हो। बिल्कुल सही है। कि कितना आप समझते हैं कि ये बात असरअंदाज हो सकती है अगर इस तरह का रोल अदा किया जाए, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा ने बड़ा भरपूर रोल भी पिछले अरसे में दिया है। देखिए, मैडम ने जो कुछ कहा है बिल्कुल 100% यही बात है कि वहाँ पे जो डायस्पोरा का रोल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये जो डिफरेंट मतलब है आप कह सकते हैं स्ट्रेटजी में, एक तो डायस्पोरा का रोल है, एक हमारे जो जहाँ तक डायस्पोरा की एक्सेस नहीं होती वहाँ पे हमारे जो मिशंस हैं उनकी एक्सेस होती है। डायस्पोरा जहाँ तक तल्लक है, वो डायस्पोरा को गाइडेंस की जरूरत है। अब गाइडेंस जो है, देखिए आप यूएस, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में जो हमारा डायस्पोरा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। ठीक है। जो यूरोप में डायस्पोरा है वो बिल्कुल डिफरेंट, और हम फर्स्ट जनरेशन में हैं या अभी सेकंड जनरेशन में यूके को छोड़ के, बाकी जो यूरोप, तो उसमें उनको गाइडेंस की जरूरत है, उनको थोड़ी सी रहनुमाई की जरूरत है, और वो जो इनिशियल फेजेस में है उनको अपने जो इकोनॉमी है उसकी तरफ भी देखना होता है। और हमारे यहाँ जो मूव हुए हैं यूरोप में, वो उस तरह के हाई क्वालिफाइड लोग नहीं हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह जो मैटर करते हैं जिनके, लेकिन आपने अगर देखा होगा कि जो यूरोप के अंदर, अब बेल्जियम में हमारे काउंसलर भी हैं, इसी तरीके से नॉर्वे में हमारे मेंबर्स भी हैं, पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, इसी तरह दूसरे ममालिक में भी आ रहे हैं। मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जब तक आप वहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल क्लास है उसमें अगर शामिल नहीं होंगे, आप उनके पॉलिटिशियंस पे दबाव नहीं डालेंगे, वोट की बहुत अहमियत है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमें डायस्पोरा जो है ना, लेकिन डायस्पोरा की थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल सही। लेकिन एक आपने विजिट भी किया था लाइन ऑफ कंट्रोल का, और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल आपने पूरी विजिट की है, वादी नीलम से लेके खुरेटा सेक्टर तक, डीमर सेक्टर तक, आप किन मकासद के तहत ये विजिट किया है? देखिए, हमारा जो मिशन था वो ये था कि हम तो कहते रहते हैं कि भारत जुल्म कर रहा है, मकबूजा कश्मीर के अंदर भी जुल्म कर रहा है, और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी वो अपनी वो जो पॉलिसी है उनकी
فاشسٹ پالیسی، اس کے ساتھ وہ بمباری کر کے ہمارے لوگوں کو اس طرف بھی شہید کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک پلان بنایا تھا کہ وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں، ایک جرنلسٹ، ٹھیک ہے، لیکن وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ان کے جو ریچ ہے وہ 220 ملین تک ہے. ٹھیک ہے. تو 220 ملین تک اگر آپ کا ایک میسج جائے گا اور ان کی طرف سے جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک وزن ہوگا. اور اس لیے ہم نے پھر کیا تھا کہ ہم نے وکٹمز جو ہیں LOC کے وکٹمز ان کو بھی ڈاکومنٹ کیا، ان کے انٹرویو بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے جو ڈیمیج ہوئے ہیں، جو تیجیاں میں 15 گھر جلائے گئے تھے اس بمباری کی وجہ سے، ان کو بھی وزٹ کیا. یہ ساری ڈاکومنٹری جو ہے ایک کتاب کی شکل میں بھی آ رہی ہے. اکتوبر میں انشاءاللہ اس کو وہ لائیں گے اور ہم انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہوتا ہے جرنلزم کا پیرس میں، اس میں ہم اس کی رونمائی کریں گے. لیکن ان لوگوں کے خیالات کیا ہوتے ہیں جب یہ صورتحال دیکھتے ہیں، ایسی بربریت دیکھتے ہیں، ظلم دیکھتے ہیں، تو ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے وہ میرے ساتھ جو میرا ساتھی آیا تھا اس نے کہا کہ آپ خالی پکچر جو ہے نا زخمیوں کی، شہیدوں کی، وہ دکھائیں گے نا، لوگ ایک دفعہ دیکھیں گے اس کے بعد رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان کی اٹینشن لینی ہے. تو اٹینشن لینے کے لیے فرض کریں اس نے ایک 91 سالہ خاتون کا انٹرویو کیا. ٹھیک ہے. وہ 91 سالہ خاتون جو اس کے گھر کے اوپر بم گرا تھا، اس کے کچھ شہادتیں بھی ہوئی تھی، زخمی بھی ہوئے تھے. تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ 91 سالہ خاتون جو ہے اس کی وہ جو پکچر ہے، وہ پکچر اٹ سیلف جو ہے نا وہ بولے گی کہ دیکھیں 91 سالہ خاتون جو ایک سویلین ہے، گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو گھر کو بھی تباہ کیا گیا اور اس کے جو عزیز تھے ان کو شہید بھی یا زخمی بھی کیا گیا. تو اس طرح کے میسج ایک بچی ہے 14 سال کی بچی کوئٹہ میں، اس کی جو ٹانگ ہے وہ کٹ گئی تھی اس بلاسٹ سے، جو بلاسٹ ان کے گھر پہ ہوا. تو یہ ایک میسج جو ہے نا، اس کو ایک تصویر کو یا اس میسج کو کس طرح سپریڈ کرنا ہے. خالی جو تصویریں ہیں نا زخمیوں کی، خون کی، وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. میری ذاتی اور میں جو ایکسپیرینس ہوا ہے مجھے ان جرنلسٹوں کے ساتھ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا میسج پیش کرنا، وہ جو میسج ہے وہ جس طریقے سے آپ کو سپریڈ کرنا چاہیے اس طرح آپ نے نہیں کیا. بالکل صحیح ہے. لیکن میں کیا کہتی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے بھی ایک کوشش کی اپنے تئیں، اور اس طرح کی اگر صورتحال کی جائے، اس طرح کی کاوشیں کی جائیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا اثرات پڑیں گے؟ جس طرح ماضی میں دیکھا جائے تو سفرا نے بھی وہاں وزٹ کیا، لائن آف کنٹرول، لوگوں سے ملے اور حالات واقعات دیکھے، اثرات کیا آپ سمجھتی ہیں کہ دنیا پہ پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے، ود ڈیو ریسپیکٹ، جو رضا صاحب نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن میں اس کو مزید بڑھانا چاہوں گی. اور وہ یہ کہ اب جو دنیا ہے وہ سافٹ پاور کی ہے، وہ ہارڈ کور ڈپلومیسی اس طرح سے اب اتنی افیکٹو نہیں ہے جتنا کہ، کیونکہ سوشل میڈیا اتنا بڑھ چکا ہے کہ اس کے تھرو اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں جو کہ ایز ڈپلومیٹس وی ہیو ٹو ورک ویری ہارڈ کہ اس کو ہم نگیٹ کریں. جو جس طرح ہندوستان نے کوئی اس میں افواہ پھیلا دی، سوشل میڈیا پہ پھیلا دی، تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو اسٹریٹجائز کرنا ہے. ہم جہاں بھی ہوتے ہیں تصاویر کی میں نمائش ہمیشہ کرتی ہوں، اور جب ایمبیسیز میں جہاں بھی ہم رہے، اور ان تصاویر، کیونکہ کہتے ہیں نا a stroke of brush speaks more than 100 words، کہ ایک برش کی جو آپ لائن لگاتے ہیں نا وہ 100 الفاظ سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے. تو پینٹنگ، فوٹوگرافی اور ان کے ساتھ ایک ڈسکورس جس میں کہ آپ کچھ وکٹمز کو بھی ساتھ رکھیں جو اپنے مطلب آپ بیتی بتائیں، تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. سو اٹ ہیز ٹو بی ملٹی فیسٹڈ اپروچ، اٹ کین ناٹ بی جسٹ ون اپروچ. اس کے لیے ہمیں سارے جو حکومتی ادارے بھی اور جو ہمارے ڈائسپورا ہے اس کو بھی اکٹھا ہو کے مل کے اس کو دنیا میں پھیلانا ہے، کیونکہ ہم نے جھوٹ کو بے نقاب کرنا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ پروپیگنڈا، اٹس اباؤٹ برنگنگ ریالٹی ٹو دا ورلڈ کہ حقیقت کیا ہے. جو انہوں نے ویل آف پروپیگنڈا کیا ہے وہ الگ ہے، لیکن جو آن دا گراؤنڈ حقیقت ہے، جو وہاں پہ تکلیف اور درد ہے، اس کو ہم نے ظاہر کرنا ہے.
اس کے لیے سب کو مل کے کام کرنا. بالکل صحیح ہے. لیکن یہ کتنا اتفاق کریں گے آپ میں ان کی بات سے کہ اس طریقے سے اگر آپ وہاں اقدامات کریں، سیمینارز کریں، مختلف تصاویری جو نمائش کی بات انہوں نے کی ہے، پھر ہندوستان کا جو جعلی وہ جال سازی انہوں نے کی ہے، اس طریقے سے آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تو دنیا زیادہ توجہ نہیں دیتی. دیکھیں کشمیر کونسل EU پچھلے 12 سال سے یورپین پارلیمنٹ کے اندر فوٹو ایگزیبیشن لگاتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف فوٹو. پاسٹ کشمیر کا کیا تھا، پریزنٹ کیا ہے، تو اس کے بارے میں، پھر جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں. یہ 1 ویک کا ہوتا ہے، جس میں سیمینارز بھی ہوتے ہیں، فوٹو ایگزیبیشن بھی ہوتی ہے، اور اس سے ہم اپنا ایک میسج تھرو کرنا چاہتے ہیں 751 جو ممبر ہیں یورپین پارلیمنٹ کے اور دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں. پچھلے 2 سال سے ہم نے ایک جو فوٹوگرافر ہے نیشنل جیوگرافک کا، اس نے خود وزٹ کیا تھا مقبوضہ کشمیر کا. ٹھیک ہے. اس وزٹ کے بعد وہ وہاں سے جو پکچرز لایا ہے، اس پکچرز کو ہم 2 سال سے اسٹراسبرگ میں بھی اور برسلز میں بھی اس کو ایگزیبٹ کیا ہم نے. ٹھیک. اور یورپین پریس کلب میں بھی برسلز میں کیا. اس کا امپیکٹ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کا ایک امپیکٹ ہے. وہ تصویر جو ہے نا وہ خود اس کو جو ہے نا اس کا ایک جس طرح آپ کے سامنے ایک سیرین بچے کی تصویر جو ٹرکش ساحل پہ تھی اس نے ہلا کے رکھ دیا تھا، تو اس طرح کے امیج جو ہے نا ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے، اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کوآرڈینیشن ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ڈفرینٹ لیئرز پہ کام ہو، اور پھر جو جس کا رول ہے وہ اس میں ادا کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو جھوٹ پہ مبنی جتنی اس کی ہے اس کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے، بے نقاب ہو رہا ہے، لیکن ہمیں دنیا کو کنونس کر سکتے ہیں. میں پورا یقین ہے کہ ہم دنیا کو کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ کبھی اس کے پائیدار نہیں ہوتا ہے. حقیقت اور سچ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے. اور بھارت نے جتنے مظالم کیے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، فیک انکاؤنٹرز کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ہمارے قائدین ہیں ان کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، تہاڑ جیل میں. ابھی آسیہ اندرابی کے بارے میں 18 جنوری کو فیصلہ ہونے والا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دنیا کو بتانی ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا جو پریشر ہے اس کے بغیر انڈیا جو ہے اور خاص طور جو مودی گورنمنٹ ہے یہ بالکل وہی جو 1930s میں جرمنی میں جس قسم کی حکومت آئی تھی بالکل انہی کے نقش قدم پہ یہ چل رہے ہیں. اور میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک غلطی بڑی کی ہے. ایک مادی شرما نامی خاتون ہے جو برسلز میں ہے، تو انہوں نے ایک ڈیلیگیشن لیا پچھلے سال، وہ لے کے گئی 27 ممبر آف یورپین پارلیمنٹ. لیکن انہوں نے غلطی جو کی وہ غلطی یہ تھی کہ انہوں نے صرف فار رائٹ پارٹیز کے ایک پارٹی کے وہ ممبرز لے کے گئی. اس کا بیک فائر ہوا، اور اس کا بیک فائر یہ ہوا کہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور جو گورنمنٹس ہیں اس وقت یورپین یونین کے اندر نیشنل گورنمنٹس، ان میں ایک بے چینی پیدا ہوئی کہ جو BJP ہے مودی سرکار وہ یورپ کے رائٹ ونگ جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ الائنس بنا رہے ہیں، وہ بھی فاشسٹ پارٹیز ہیں. اور وہ ان کو خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ الائنس بنتا ہے اور اس طرح کی اپروچ ہوتی ہے تو یورپ کے لیے آنے والے وقتوں میں اچھا نہیں ہوگا، یورپین سول سوسائٹی کے لیے. تو اس میں بہت ساری اس کے اوپر ہوئی. یورپین پارلیمنٹ نے بھی وہ کیا کہ یہ ہمارا وفد نہیں تھا، وہ انڈیویجول وفد تھا. تو اس طرح کے اقدامات، اور پھر جب سے یہ سٹیزن شپ لا مودی صاحب نے انٹروڈیوس کرایا انڈیا کے اندر، اس پہ باقاعدہ ڈیبیٹ ہو چکی ہے. ریزولوشن پاس ہونا تھا اور 6 گروپ آؤٹ آف 8 جو ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے. 6 گروپس جو ہیں وہ مین گروپس ہیں، جس طرح EPP ہے، SND ہے. ان کے جو مین 2 پولیٹیکل پارٹیز آپ کہہ سکتے ہیں، کنزرویٹو اور سوشلسٹ، ان کے تقریباً 450 کے لگ بھگ ممبر ہیں، اور باقی جو ہے نارڈک الائنس ہیں اور دوسری پولیٹیکل گروپس ہیں. تو وہ پاس ہونا تھا لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتا گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس 2021 میں وہ کہاں تک آگے بڑھتا ہے. لیکن یورپ میں بے چینی پائی جاتی ہے اور مودی کی پالیسی کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے، اور ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. یورپ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں یا جب بھی جن لوگوں سے بھی جو میٹر کرتے ہیں ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ کوئی خوش نہیں ہے. تو مودی صاحب نے ہمارا کام آسان کیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو آگے لے کے بڑھیں
اور مودی کی جو پالیسیز ہیں اس کو روکنا ہوگا، ورنہ ساؤتھ ایشیا میں وہی حالات ہو سکتے ہیں جو یورپ میں تھے 1930s اور 45۔ بالکل صحیح ہے میم، کتنا اتفاق کریں گی کہ جو عالمی سطح پہ جس طریقے سے بے نقاب ہوا ہے بھارت، اب ہندوستان خود تو شرمندہ نہیں ہو رہا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پہ کوئی کارروائی اس کے خلاف ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے جی، اور جس طرح یہ بے نقاب ہوا ہے دنیا خاموش تو نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ انویسٹمنٹس ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، اس کی وجہ سے کس حد تک وہ اس کو بولیں گے، دیٹ ہیز ٹو بی سین، اور اس کے لیے ہمیں ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کرنا ہوگا کہ وہ بولیں، اور یہ نہیں ہے کہ دنیا خاموش رہے گی، دنیا خاموش نہیں۔ آپ دیکھیں کہ ابھی جب سیکرٹری جنرل صاحب آئے تھے گٹیرس، انہوں نے کس طرح سے کنڈیم کیا تھا جو بھارت کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے، اور انہوں نے کنسرن شو کیا تھا، اور بھی بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے کنسرن شو کیا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ دنیا خاموش رہے گی، اور کسی کو یہ غلط فہمی بھی نہیں رہنی چاہیے۔ اور وہ جو آپ نے بات کی تھی پہلے اباؤٹ انویسٹمنٹس، تو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 5 سال کی ان کی جو انویسٹمنٹس آئی ہیں، ان کی FDI جو آئے ہیں، اس میں کوئی ایسا اضافہ نہیں ہوا۔ تو اس کو ہی ڈاٹا کو ہی اگر آپ سامنے رکھیں تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ دنیا بھی اس کو نوٹ کر رہی ہے، بالکل صحیح ہے، اور وہ زیادہ دیر کرنا بھی چاہیے، اس لیے وہ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ جی بیکاز وی آر دا لارجسٹ ڈیموکریسی وی کین گیٹ اوے ود اٹ۔ ڈیموکریسی ہیز ٹو شو دیٹ گریس آف بینگ اے ڈیموکریسی۔ صحیح، بہت شکریہ علی رضا سید صاحب آپ کا، نائرہ صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے اور ان کا انٹرسٹ بھی ہے، لیکن اس خطے کا جو امن ہے وہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دنیا کو اس طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے